اختلافات شروع ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. تو یہاں سے پھر یہ سیاسی نوعیت کے اختلافات اب عقائد کے اختلاف بن گئے. کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خائن کہا، پھر کچھ لوگوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی کہا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہا، کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا. اس کے بعد مختلف فرقے وجود میں آ گئی، جیسے روافض وجود میں آ گئے، خارجی وجود میں آ گئے. یہاں ضرورت پڑ گئی امت کے سامنے وہ عقیدہ بیان کرنے کی جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو سنت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہ پورا عقیدہ بیان کیا. یہ جو رافضی ہیں ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ راہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. جو ناصبی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ جو اس کے علاوہ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، صحابہ اور اہل بیت کی شان بڑھانے والے تھے، حضرت علی کو اللہ کا درجہ دینے والے لوگ تھے، حضرت علی نے ان کو آگ میں جلایا ہے، ان کو اتنی سخت سزائیں دی ہیں. تو اہل سنت والجماعت نے اپنے عقائد مرتب کیے، اور آج تک پوری امت، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یا کوئی بھی جماعت ہو جو ہمارے یہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ تمام مکاتب فکر ایک عقیدے پر جمع ہو گئے ہیں. آگے چل کر کچھ جزوی اختلافات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. میں مختصراً اس عقیدے کو اس لیے آج کے جمعے میں بیان کرتا ہوں کہ جب محرم آتا ہے اس کے بعد ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اعتدال قائم کرنے کے لیے پچھلے جمعے میں اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کیا کیا حدیثیں بیان فرمائی ہیں. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور یہ حدیثیں نقل کرنے والے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، محدثین ہیں. اور اس کے علاوہ آج کے جمعے کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے ہماری جو عقیدے کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی. اس میں امام طحاوی نے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ بیان کیا ہے صحابہ کے بارے میں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اور خاص طور پر جب میں اس قسم کے موضوعات چھیڑتا ہوں، میرا نشانہ بلکہ میرا ٹارگٹ اپنے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، وہ جمے رہیں، جڑے رہیں اس عقیدے کے ساتھ جو 1400 سالہ میراث ہے ہمارے علماء کی، صحابہ کی. کوئی کہنے والا آپ سے کہے گا کہ صحابہ منافق تھے تو آپ ہرگز اس کو قبول نہ کریں. کوئی کہنے والا آپ سے کہے گا کہ صحابہ میں فلاں شخص منافق تھا، تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، جس کی وفات ایمان پر ہوئی. ہم کیسے مانیں کہ یہ منافق ہے؟ یہ کہنے والا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک معیار حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکالیں، آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ کے پاس قرآن تو نہیں بچے گا، قرآن کے ناقل تو صحابہ ہیں. آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکالیں. یہ جو حدیث 50,000 احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہے، یا کم سے کم 40,000 احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں اکثر حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، اس کے نقل کرنے والے صحابہ ہیں. دین کا فہم جو آپ تک پہنچا ہے، اس فہم کو منتقل کرنے والے صحابہ ہیں. آپ بیچ میں سے صحابہ کو نکالیں، آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. نہ آپ کے پاس قرآن بچتا ہے، نہ آپ کے پاس حدیثیں بچتی ہیں، نہ فہم دین محفوظ ہے. پھر تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے. دراصل یہ دشمنان دین کی سازش ہے. وہ جب دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس راستے سے آ سکتے ہیں. انہوں نے اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے دوسرے صحابہ کو کافر قرار دیا، اور ہمارے کچھ لوگ بھی ان کی حامل آنے لگ گئے. اتحاد کے نام پر ان کے ساتھ ممبر شیئر کرنے لگے، اور اس کے بعد ان کے عقائد کو پروموٹ کرنے لگ گئے. یہ تو بڑا المیہ ہے. لہٰذا میں نے سمجھا کہ عقید اہل سنت والجماعت جو اس تعلق سے رہا ہے میں اس کو بیان کروں. امام طحاوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان، ہمارا موقف کن کا؟ اہل سنت، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، تمام محدثین کا، امام ابو حنیفہ، امام ابو داؤد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، شیخ العالم علیہ رحمہ، حضرت امیر کبیر، یعنی آپ جن کا نام لیں، جو ہماری معزز و محترم ہستیاں ہیں، آپ کسی کا بھی نام لیں،
ان تمام صحابہ کا، ان تمام مکاتب فکر کا، ان تمام علماء کا، ان تمام محدثین کا، ان تمام فقہا کا یہ عقیدہ رہا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ ہم حضرت علی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی معصوم تھے، جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھے، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی۔ نہیں، صحابہ سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بد نیت نہیں تھے۔ ان سے اگر خطا کبھی ہوئی تو وہ اجتہادی خطا ہوئی، نیک نیتی سے وہ خطا ہوئی، وہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن صحابہ بد نیت نہیں ہوتے۔ صحابہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ دین میں کوئی ایسی بات نکالیں جس سے دین کا نقصان ہو، یا وہ دین کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں صحابہ سے، اور دوسری بات یہ، کسی کی محبت میں ہم غلو بھی نہیں کرتے، نہ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ ابو بکر کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا درجہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہم ان صحابہ میں سے کسی سے لا تعلق ہوتے ہیں، نہ ہم کسی سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اشارہ کیا ہو رہا ہے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک بھی صحابی سے ہم لا تعلق نہیں ہوتے۔ وہ چاہے ایسے صحابی رہے ہوں جنہوں نے کوئی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، فجر کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے وہ شہید ہوئے، ہم ان صحابی کے برابر بھی کسی تابعی کو اور کسی ولی کو نہیں رکھتے، یعنی ان کے برابر ہم کسی کو نہیں رکھتے۔ بلکہ اگر تابعین کی پوری جماعت جمع ہو جائے، وہ اس صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر میرے صحابہ ایک مد سونا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یعنی اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور صحابہ کے بعد جو آنے والے ہیں تابعین اور قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے، اگر وہ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں گے، ان کا احد پہاڑ برابر سونا میرے صحابہ کے اس قدر سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اجر میں وہی بڑے ہیں، صحابہ بڑے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صحابہ کے ایمان؟ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ رب العزت نے دے دی۔ تو انہوں نے فرمایا ہم کسی سے لا تعلق نہیں ہوتے، کسی ایک صحابی کے متعلق ہم اپنے دل میں برائی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُبْغِضُ، آپ ایک ایک جملے پر غور کریں، 2-3 منٹ آج ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، میں اس پر پہلے ہی معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہ مکمل کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جو اس وقت بدتمیزی کا ماحول بن گیا ہے، عجیب و غریب ماحول ہے، اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اعلان کرنا چاہیے اس بات کا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ان سے جنگ کریں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کے پاس جا کر ان کا گریبان پکڑیں، لیکن اپنا عقیدہ تو واضح کریں، کسی ایک عقیدے پر تو رہیں۔ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جو ہمارے محسن ہیں یہاں ہمارے کشمیر میں، حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ، حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ علیہ رحمہ، حضرت شیخ العالم، حضرت مخدوم صاحب، یہ جو ہمارے محسن ہیں جن کی برکت سے آج میں منبر پر ہوں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی ان سے بغض رکھے تو ہم ان سے محبت رکھیں گے۔ کوئی ان کی شان میں گستاخیاں کرے، کوئی مسلمان نہیں کرتا، میں فرض کر رہا ہوں، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے ہم ان سے محبت کریں گے؟ نہیں، ہم واضح الفاظ میں 2 ٹوک لفظوں میں کہیں گے ہمیں آپ سے بغض ہے، آپ ہمارے محسنوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ سے نیچے کے درجے کے لوگ ہیں، صحابہ کی شان تو ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے۔ تو فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم بغض رکھتے ہیں کن کے ساتھ؟ ان حضرات کے ساتھ جو صحابہ کا بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو حق کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بھی بغض رکھتے ہیں۔ اور ہمارا موقف کیا ہے؟ وَنَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے ہم خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے۔ وہ کون بدبخت ہوگا جو بازار میں نکل کر اپنے والد کی برائی بیان کرے گا؟ کس کے والد میں کمی نہیں ہوتی؟ کس کے والدین میں برائیاں نہیں ہوتی؟ کوئی انسان کامل نہیں ہے، لیکن کیا یہ تقاضا ہے محبت کا؟ بلکہ محبت تو دور کی بات ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے، جس والد نے آپ کو
پالا پوسا، جس والدہ نے آپ کو جنم دیا، آپ باہر بازار میں نکل کر یہ کہیں کہ میری والدہ نے یہ غلطیاں کی ہیں، غلطیوں سے کون آج تک پاک رہا ہے؟ صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنے والدین کی برائیاں بیان نہیں کرتے، ہم ان پر پردہ ڈالتے ہیں، ہم تعویل کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ آپ نے والد نے یہ کیا، ہم تعویل کریں گے۔ اسی طرح اگر صحابہ کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہوئی جس میں ہمیں لگے کہ یہاں پر صحابی سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ہم تعویل کریں گے۔ یا اگر کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے پیش کی گئی جس سے لگتا ہو کہ یہاں صحابہ کی تنقیص ہو رہی ہے، ہم ریجیکٹ کریں گے اس حدیث کو یا اس کی تعویل کریں گے، کیونکہ وہاں سے ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ان کی مدح بیان کر رہا ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، ہم صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے مگر خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اس کے بعد بس 1-2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں۔ وَحُبُّهُمْ، صحابہ کی محبت، دین، یہ ہمارے نوجوانوں کا نعرہ ہونا چاہیے۔ جو فضول قسم کے نعرے ہیں ان کو چھوڑیے، یہ نعرے دیجیے۔ کیا نعرہ ہمارا ہونا چاہیے؟ وَحُبُّهُمْ اے حب الصحابہ، یعنی صحابہ کی محبت، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ وَإِيمَانٌ، یہ ایمان ہے۔ وَإِحْسَانٌ، یہ تو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صحابہ کی محبت، وَحُبُّهُمْ ایمان، یہ ایمان ہے۔ وَإِحْسَانٌ، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ وَدِینٌ، اور یہی دین ہے۔ اس کے بغیر بغضہم، صحابہ سے بغض رکھنا، یہ کفر ہے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، صحابہ سے بغض، یہ کفر ہے۔ وَنِفَاقٌ، یہ نفاق ہے۔ وَطُغْيَانٌ، اور یہ سرکشی ہے۔ یہ 1400 سالہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔